لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الحاضرون والمشاركون المشتركون الصائمون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. یقیناً آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس فرد سے، اس شخص سے، اس مرحوم سے جس نے اپنی پوری زندگی محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں گزار دی. خصوصی طور پر محبت حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فرد نے اپنی زندگی گزاری اور مولا کا ایک عظیم چاہنے والا، بہت مولا سے محبت کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا. اور میرے لیے سخت منزل ہے کہ میں اپنے بہت ہی قریبی فرد اور بہت ہی عظیم فرد کی یہ مجلس چہلم پڑھوں. شروع میں تعزیتاً چند جملے ان کے خانوادے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، کہ آخری ملاقات میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا ان سے. جب میری ملاقات ہوئی میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ مومن اس کائنات کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا. بہرحال آپ کے جانے کا قلق ہم سب کو ہے، بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، مگر موت کا وقت معین ہے اور موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو ڈپارچر. ہم سب کو اس کائنات سے جانا ہے. نو بڈی ول اسٹے ہیئر. کوئی اس کائنات میں پرماننٹ نہیں رک سکتا. کسی کو 10 ایئرز رہنا ہے، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 35، کسی کو 40، 50، 60، 70، 80، 90 and 100. then and we all have to departure. جب اس کائنات سے، اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہی ہے تو جانا کہاں ہے؟ میں نے اپنی مجلس کا اور گفتگو کا آغاز کر دیا اور ایک ایک لفظ پر میرے جوانان توجہ کیجیے گا اور ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا. اللہ قرآن مجید میں پوری دنیائے بشریت کو اس آیت کے ذریعے سے متوجہ کر رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا. موت کو خلق کیا، یس. موت کا خالق کون ہے؟ پروردگار. کس نے موت کو خلق کیا؟ اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات. موت کو بھی اس نے خلق کیا
اور زندگی کو بھی اس نے خلق کیا، حیات کو بھی اس نے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ آپ کو آزما سکے، آپ کا امتحان لے سکے، ایکم احسن عملا، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر، احسن اور اچھا عمل کرنے والا فرد کون ہے۔ اس کا مطلب خالق اکبر نے مملکت حیات میں دنیائے بشریت کو رکھ کر ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے جتنی بھی زندگی دیا ہے، اس زندگی میں آپ کو احسن عمل، اچھے اعمال، اچھے ڈیڈز، اچھے ایکشنز، چیریٹی، گڈ ڈیڈز، بہترین کام، خدمت خلق تمہیں انجام دینا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر بشر کو اس کائنات میں رکھ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کثرت عمل الگ شے ہے، احسن عمل الگ شے ہے۔ غور کیجیے گا دونوں لفظوں پر۔ کثیر العمل ہونا اچھی بات ہے، مگر کثیر العمل ہونے کے ساتھ ساتھ یا کثیر العمال ہونے کے ساتھ ساتھ احسن العمال بھی ضروری ہے۔ غور کیجیے آپ، اگر عمل بہت زیادہ ہیں بٹ احسن نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں بھی وہ ایکسیپٹڈ نہ ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا پروردگار؟ تاکہ آزما سکے آپ کو۔ اب یہاں پر میرے جوانوں غور کرنا، اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا، پھر حیات کا تذکرہ کیا۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے سوال کریں تو دنیا والے پہلے زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ اس زندگی کو جسے ہم ٹیمپرری لائف کہتے ہیں، جسے حیات مجازی کہتے ہیں، اس زندگی کو دنیا ایکچول لائف سمجھتی ہے، بٹ خدا کی نگاہ میں جو ایکچول لائف ہے، پرماننٹ زندگی ہے، وہ موت کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کا نام زندگی ہے۔ یہ جو آپ کے پاس میرے پاس جو لائف ہے، جو زندگی ہے، دیٹ از ناٹ ریئل لائف، یہ تو مجازی زندگی، مختصر زندگی۔ اس زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی دیٹ از ایکچول لائف۔ تو اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے موت کو خلق کیا اور اس کے بعد حیات کو خلق کیا تاکہ آپ کو ہم کو آزما سکے کہ عمل کے میدان میں سب سے احسن ترین اعمال کس کے۔ اس کا مطلب پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بشر، فرد، آپ، ہم مملکت دنیا میں جتنا ممکن ہو سکے، جتنا پاسبل ہو سکے، اچھے اعمال انجام دیں۔ جوانان، بزرگان، آپ کی خدمت میں چند فکروں کو آج پیش کروں گا اور اس پر ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا۔ شاید آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی تھاٹ چینج ہو جائے، آپ کی فکروں میں، تھاٹ میں انقلاب آ سکتا ہے اس فکر سے اور اس سینگ سے جو میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا، اہل بیت اطہار کے کلام کو، ان کے بیان کو، ان کی گفتگو کو، ان کے سینگ کو۔ اب آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اینی بڈی کین آسک، کوئی بھی یہ جوان سوال کر سکتا ہے۔ کیا سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو زندگی میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے، جب زندگی میری ہے، میری حیات ہے، تو میں جو چاہے کروں، اچھا کروں یا برا کروں، میری زندگی، اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ۔ کوئی یہ جوان کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ سنیے عزیزوں نے گرامی، اگر زندگی آپ کی ملکیت ہوتی تب آپ سے سوال نہ ہوتا۔ غور کیا آپ نے؟ اگر زندگی کے مالک آپ ہوتے، آپ ایکچول اس کے مالک ہوتے، تب آپ سے سوال نہ کیا جاتا۔ بٹ یہ زندگی ملکیت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، مالک نہیں زندگی کے آپ، پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ زندگی امانت کے طور پر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جوانوں، جب امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے تو امانت کا استعمال صاحب امانت کے حساب سے آپ کو کرنا ہے۔ اس نے آپ کو زندگی دیا، اس نے آپ کو بصارت دیا، اس نے آپ کو بصیر بنایا، اس نے آپ کو فہم دیا، اس نے آپ کو سوجھ بوجھ دی، اس نے آپ کو عقل دیا، اس نے آپ کو اعضاء و جوارے دیے، اس نے آپ کو باڈی دیا، اس نے آپ کو پارٹس آف باڈی دیے، اس نے آپ کو سب کچھ دیا۔
دینے والا پروردگار اس نے امانتاً آپ کو دیا، تو اگر کیا امانت میں ہم خیانت کر سکتے ہیں؟ تو جب ہاتھ اس نے دیا ہے تو ہاتھ کا استعمال خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ فکر کا خالق وہ ہے، عقل کا خالق وہ ہے، اس کی مشیت کے مطابق ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے، اس کی رضا کے مطابق ہمیں زندگی کا استعمال کرنا ہے۔ قدم، پیر، اعضاء و جوارے، جسم کے تمام پارٹس اس نے دیا ہے۔ دن آپ اس زندگی کو، اس لائف کو اپنی مرضی کے مطابق یا نفس کی غلامی کے مطابق یوز نہیں کر سکتے۔ آپ کو زندگی کا ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا اس میں رضائے پروردگار ہے کہ نہیں۔ میرے جوانوں، اگر عزیزان گرامی، جوانوں نے من، اگر غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، اگر زندگی کی سانسوں پر شریعت کا پہرا ہو تو سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آپ کے ایکشن اور ڈیڈز پر، عمل پر، اعمال پر، افعال پر اگر مشیت اور شریعت کا پہرا ہو تو ہر عمل عبادت ہے۔ غور کیا آپ نے؟ مشیت الہی سے باہر نہیں جانا ہے۔ اگر مشیت کا پہرا ہے آپ کی زندگی پر تو مکمل آپ کی زندگی عبادت ہے۔ ہر عمل سے پہلے، ایکشن سے پہلے سوچئے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دیا ہے اس کی مشیت کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو زندگی یہ امانت ہے، ملکیت نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کے وجود میں جو کمالات کو رکھا ہے، جو کوالٹیز کو رکھا ہے، جو ایڈجیکٹیوز کو رکھا ہے، جو خصائص کو رکھا ہے، جو مواصفات کو رکھا ہے، جو اچھائیوں کو رکھا ہے، جو ٹولز آف کوالٹیز کو رکھا ہے، ٹولز آف ایڈجیکٹیوز کو رکھا ہے، آپ کے اندر ایک یونیورس کو اس نے سجا دیا، سمو دیا آپ کے وجود میں۔ غور کیا آپ نے؟ اگر آپ اپنے وجود میں چھپے ہوئے کمالات و کوالٹیز و ایڈجیکٹیوز اور خصائص و خصوصیات کا استعمال کریں گے تو آپ پرواز کریں گے، آپ کو قوت ملے گی، آپ کو پاور ملے گا، آپ کو طاقت ملے گی، آپ کو بصالت عطا ہوگی، آپ کو حماس خدا کی طرف سے عطا ہوگا۔ حماس بھی آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے ٹولز آف کوالٹیز کو ایکٹیو کر رکھا ہے۔ میرے جوانوں، میں جو تھاٹ پیش کروں اس پہ غور کرو۔ آپ ایک فرد ہو، کسی منطقے میں، کسی علاقے میں آپ زندگی گزارو، ٹھیک ہے، دیٹس رائٹ، اوکے۔ تنہائی میں بیٹھو اور بیٹھ کر یہ چیک کرو، کما قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ مولا، کون شخص آپ میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اپنے ایکشن کا، اپنے ڈیڈ کا محاسبہ نہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے کہ اس نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اور کتنے برے اعمال کیا ہے، خدمت خلق کتنی کیا ہے، عبادت خدا کتنی کی ہے، اور لوگوں کو ہرٹ تو نہیں کیا، غیبت تو نہیں کیا، بیک بائٹنگ تو نہیں کیا، کسی کو سخت میسج میں ریپلائی تو نہیں کیا۔ یہ انسان غور کرے اور فکر کرے اور توجہ دے، ہر دن ہر شب یہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا ہے، خود کو چیک نہیں کر رہا ہے، تو وہ فرد ہم میں سے نہیں ہے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرد ہم میں سے نہیں ہے، یقینی طور پر اگر کوئی امام معصوم یہ کہہ دے کہ یہ فرد ہم میں سے نہیں ہے، تو اس فرد کا شمار کہاں ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ فرد کہاں جائے گا؟ عزیزان گرامی، وہ فرد کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اگر امام کسی کو چھوڑ دیں، اگر معصوم کسی کو چھوڑ دیں تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی، عزیزان گرامی، جوانوں نے من، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے ایکشن کا محاسبہ کریں، اپنے ڈیڈ کا محاسبہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم کے قول کے مطابق، ان کی حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے معصوم کے سینگ کو اپنے زندگی سے ہٹا دیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے آپ کے وجود میں جو ٹولز آف کوالٹیز کو رکھا ہے، اس کو اگر آپ نے ایکٹیو کر رکھا ہے تو آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔ اللہ نے آپ کے وجود میں سخاوت رکھا ہے، اس نے
اب آپ چیک کیجئے کہ سخاوت پر خواہشوں کا، اچھاؤں کا، ہیومن ڈیزائر کا پریشر تو نہیں پڑ گیا، نفس کی غلامی کی وجہ سے سخاوت جیسا ٹول آپ کا ڈی ایکٹیو تو نہیں ہو گیا. اس کو ایکٹیو کیجئے. اگر آپ نے سخاوت چھوڑ دیا تو ایک کمال جو آپ کے وجود میں، آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں اللہ نے رکھا تھا وہ ڈی ایکٹیو ہو گیا. تو کوشش یہ کرو کہ ہر دن چیک کرو کہ سخاوت جیسا کمال ہمارے، سخاوت جیسی بہترین خوبی جو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، وہ کوالٹی کہیں صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے. اللہ نے آپ کے وجود میں ایثار کو رکھا ہے. اب یہ چیک کرو کہ ایثار ایکٹیو ہے آپ کے مملکت حیات میں، آپ کے یونیورس آف لائف میں، یا ڈی ایکٹیو ہو گئی. اللہ نے آپ کے وجود میں، حیات میں صبر جیسی دولت کو رکھا ہے. کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا، کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، کوئی مسئلہ، کسی نے آپ کو ستا دیا، تو کیا صبر جیسی دولت آپ کے اندر جو اللہ نے رکھی وہ ایکٹیو ہے؟ اگر آپ صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹول آف صبر جو ہے وہ ڈی ایکٹیو ہے، اسے ایکٹیو کرنا ہوگا. غور کیجئے گا. اسی طرح اللہ نے آپ کے وجود میں خدمت خلق کا جذبہ رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے میرے وجود میں جو ہیومینٹی کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھا ہے، جو ویرچو ایتھکس کے لیے کام کرنے کے لیے جو جذبہ رکھا ہے، جو ایتھیکل ایکشن کے لیے جو ہمارے اندر اللہ نے کوالٹی کو رکھا ہے، وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عزیزان گرامی میں نے اشارہ آپ کو دے دیا اپنے وجود میں، اپنے حیات میں جو آپ کے ٹولز آف کوالٹیز ہیں، اس کو اگر آپ نے ایکٹیو کر لیا تو آپ کامیاب بھی ہیں اور صحیح معنوں میں ترقی کر بھی سکتے ہیں اور پرواز کریں گے. اور جب ایک ایک ٹول آپ کے وجود میں ایکٹیو ہوتے چلے جائیں گے، سخاوت ایکٹیو ہو گئی، صبر ایکٹیو ہو گیا، عبادت کا ٹول ایکٹیو ہو گیا، تمام شعبہ حیات میں کمالات جو آپ کے ایکٹیو ہو گئے، تو آپ صرف ایک انسان نہیں بلکہ مجموعہ کمالات بن جائیں گے، کمالات کا مجموعہ بن جائیں گے، کوالٹیز کا مرکز آپ بن جائیں گے، ایڈجیکٹیوز کا مرکز آپ بن جائیں گے. کیسے بن جائیں گے؟ اس لیے بن جائیں گے کہ آپ نے اپنے وجود میں چھپے ہوئے کمالات کو ایکٹیو کر لیا. یہ کیسے ایکٹیو ہوگا عزیزاں؟ اچھا، کمالات ایکٹیو کیسے ہوں گے؟ سخاوت ایکٹیو کیسے ہوگی؟ صبر ایکٹیو کیسے کریں گے؟ اسے جو چھپی ہوئی خوبیاں اس کو ایکٹیو کیسے کریں گے؟ خدا سے جب آپ کا رابطہ قوی ہوگا، خدا سے جب آپ کا اتصال قوی ہوگا. عزیزوں نے من، جوانوں نے من، سنیے مولا کا جملہ. مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مولا نے کہا پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اس نے کیا کھویا؟ مور اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ضروری ہے کہ آپ نے خدا کو پایا کہ نہیں پا لیا، آپ نے خدا سے رابطہ مضبوط کر لیا کہ نہیں کر لیا. اگر آپ کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے تو آپ نے سب کچھ پا لیا. اگر آپ کا خدا آپ سے راضی ہے تو آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. آپ نے خدا کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس نے کیا پایا؟ اس نے کیا پایا؟ جس نے خدا کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یا جسے رب چھوڑ دے، میں تفصیل سے عرض کر دوں، جسے رب چھوڑ دے اس کے پاس زندگی میں کیا ہوگا؟ لہٰذا مور اسینشیل اور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ قوی تر ہونا چاہیے. جب رابطہ خدا سے قوی ہوگا تو ایک کمزور انسان بھی طاقت محسوس کرے گا. اور جب رابطہ خدا سے قوی ہوتا، عزیزان گرامی زندگی میرے جوانوں غور کرو، آج کا جو امپورٹنٹ میسج ہے، آج کی جو مجلس کا امپورٹنٹ میسج ہے، وہ خدا کے ساتھ رابطہ قوی کرو. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر رابطہ جس کا جتنا قوی ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ نہیں بولتا. بولتا ہے دنیا میں؟ نہیں بولتا. مگر اگر رابطہ قوی ہو اس بچے کا تو 3 دن کا بچہ بھی آغوش پیغمبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کیسے کر رہا ہے یہ بچہ؟ آغوش نبوت میں کیسے یہ بچہ کا تلاوت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، اس کا رابطہ خدا سے بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، بہت قوی ہے. تو اس کا مطلب مور اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ضروری ہے کہ رابطہ قوی کرو. اگر آپ نے رابطہ قوی کر لیا تو آپ سکسیس ہو، کامیاب ہو، موفق ہو اور دنیا میں بہت آگے آپ بڑھ سکتے ہو اپنے خدا سے رابطہ قوی کرنے کی وجہ سے. رابطہ عزیزان گرامی اگر قوی ہے تو آپ دریا میں، غور کیجئے گا،
غور کرنا میرے جوانوں، اگر آپ کا رابطہ بہت قوی ہے اور کسی کا اگر رابطہ خدا کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہو جائے، خدا سے اگر کوئی بہت قریب ہو جائے، تو وہ دریا کی موجوں میں قدم رکھ کر گزر جائے گا، پانی اسے نہیں ڈبوئے گا۔ پانی اسے نہیں ڈبو سکتا۔ کیوں نہیں ڈبوئے گا پانی؟ کہ حضرت موسیٰ بہت تیزی کے ساتھ دریا میں قدم رکھا اور موجوں میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ کیا پانی نے ڈبویا حضرت موسیٰ کو؟ نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ کہ اس فرد کا، اس عظیم ہستی کا رابطہ خدا سے بہت قوی ہے۔ اگر رابطہ ٹوٹا ہوا ہو اور اس کے پاس دولت بھی ہو، عسکر بھی ہو، لشکر بھی ہو، فوج بھی ہو، خزانہ بھی ہو، عساکر بھی ہوں، عشائر بھی ہوں، سب کچھ اس کے پاس موجود ہو، عساکر بھی اس کے پاس موجود ہو، یہاں تک کہ وہ کریٹڈ بائی سیلف، خود ساختہ خدا بھی بن جائے، تو کیا وہ موجوں میں قدم رکھ کے گزر سکتا ہے؟ جواب دیجئے، کیا گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا۔ ارے بھائی، اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عسکر ہے، عساکر ہے، فوج ہے، دبدبہ ہے، خزانہ ہے، اتنا بڑا خدا بنا ہوا ہے، کیا وہ موجوں میں قدم رکھ کے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا۔ بنیادی کمزوری کہاں ہے؟ کہ اس کا جو گزر نہیں پا رہا ہے، جو ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب گیا؟ کہ ڈوب اس لیے گیا کہ اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا۔ فرعون دریا میں ڈوب گیا۔ کیوں ڈوب گیا دریا میں؟ کہ اس لیے کہ اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ دریا سے مرور کر کے تیزی سے گزر گئے۔ اگر عزیزان گرامی رابطہ قوی ہوتا ہے تو تلواروں کی چھاؤں میں اور اعداء و منافقین و حاسدین و ناقصین کے حصار میں بھی علی ابن ابی طالب بستر پیغمبر پر یقین و اطمینان کے ساتھ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ غور کیا؟ عزیزوں نے من، علی ابن ابی طالب کو گھیرے ہوئے ہیں اعداء، منافقین و حاسدین و فاسدین و ناقصین، پھر بھی علی سو رہے ہیں۔ علی کو خوف نہیں ہے۔ کیوں سو رہے ہیں؟ کہ اس لیے علی کو ڈر اور خوف نہیں کہ علی کا رابطہ خدا سے بہت قوی۔ اگر رابطہ قوی ہوتا ہے تو کھلی ہوئی تلواروں میں بھی بستر پیغمبر پر وقت کا امام سو جاتا، اور سو کر یہ بتاتا ہے جس کا رابطہ خدا سے قوی ہوتا ہے، نہ وہ تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ وہ دشمنوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ منافقین سے گھبراتا ہے، نہ وہ معاندین سے گھبراتا ہے، کسی سے وہ نہیں گھبراتا۔ کیوں نہیں گھبراتا؟ اس کا رابطہ اس کے خدا کے ساتھ بہت قوی ہے۔ کاش میرے جوان سمجھ لو اس گفتگو کو۔ اور اگر رابطہ ٹوٹا ہوا ہو، خدا سے رابطہ کمزور ہو اور نبی کے ساتھ بھی ہو، پھر بھی روتا ہے۔ یاد ہے آپ کے ذہن میں تاریخ ہے، نبی کے ساتھ بھی ہے پھر بھی روتا ہے۔ تو سوال کرو یہ رو کیوں رہا نبی کے ساتھ؟ کا اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ خدا سے قریب نہیں۔ اگر خدا سے قریب ہوتا تو قوی تر ہوتا، مضبوط ہوتا۔ اب آئیے ایک فکر آپ تک اور پہنچا دوں۔ جب خدا سے رابطہ مضبوط ہوتا میرے جوانوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، خدا سے قریب کرو اپنے کو، جتنا خدا سے قریب کر لو گے اتنا اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ جب خدا سے کوئی قریب ہوتا ہے تو شعلے، دنیاوی شعلے، آگ کا ذخیرہ اسے جلا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کیا نارے نمرود میں جلے؟ کا نہیں جلے۔ جب حضرت ابراہیم چلے تو آواز آئی ملک کی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ نہیں، میرا رابطہ خدا سے ہے، میرا رابطہ خدا سے ہے، مجھے ضرورت ہوگی تو اس سے کہوں گا۔ اللہ، غور فرمائے، اطمینان دیکھیے، یقین دیکھیے، رابطہ دیکھیے۔ اس رابطے نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ بچا لیا کہ نہیں بچایا؟ آواز قدرت یا نار کونی بردم و سلامہ، اللہ اکبر۔ تو آگ گلزار بن گئی، کس بنیاد پر؟ رابطے کی وجہ سے۔ غور کیجیے آپ عزیزان من، جوانوں نے من، اگر رابطہ قوی ہوتا ہے تو ابرہے کا بڑے سے بڑا لشکر، فیل والا لشکر، اس فیل کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندے، غور کیجئے گا، فیل کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندے کیا کرتے ہیں؟ تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ارے یہ پرندے مختصر اسمال برڈز، انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو کیسے تباہ کر دیا؟ کہ ان پرندوں کو صرف پرندے نہ سمجھنا، یہ خدا کی جانب سے ہیں، یعنی ان کا رابطہ خدا سے قوی ہے۔
اسٹرانگ ہے. اللہ اکبر. جب رابطہ قوی ہوتا ہے تو پرندے, مختصر سے پرندے بھی ابرہا کے بڑے لشکر کو, فیل والے ایلیفینٹس کا جو لشکر تھا, اس لشکر کو چھوٹے سے برڈز, ابابیل, کعصف معقول بنا دیتے ہیں, چبایا ہوا بھوسا بنا دیتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ جب جانور اینیمل کھاتے ہیں غذا, اور کھانے کے بعد جو چباتے ہیں اس کو بولتے ہیں کعصف معقول, کھایا ہوا بھوسا. اللہ اکبر. کھائی ہوئی غذا ایسی چیز بنا دیتے ہیں. کیسے؟ کس نے؟ برڈس نے بنا دیا. کسے؟ ابرہا کے لشکر کو. اس کا مطلب بڑے کو مارنے کے لیے اللہ نے کبھی بڑے کو نہیں بلکہ چھوٹے سے پرندے کو بھیج دیا. تو بڑے بڑے جو طاغی اور طغات افراد ہوتے ہیں وہ غرور نہ کریں. آج عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا سے رابطہ قوی کریں. مولا نے کتنا عظیم جملہ فرمایا. مولا زندگی ہم کیسے گزاریں؟ مولا فرماتے ہیں خالطۃ الناس مخالطۃ, لوگوں میں مکس اپ ہو کر زندگی گزارو, مل جل کر زندگی گزارو. کیسی زندگی گزاریں؟ کہا جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں, لوگ ملنے کی خواہش کریں. یس, تمہارے اندر وہ ایکشن ہو, وہ ڈیڈ ہو, وہ ہیومینٹی ہو, ایتھیکل تمہارے ایکشنز ہوں, ڈیڈز ہوں, لوگ تمہیں تلاش کریں کہ چلو اس بندے سے, اس مومن سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ کہا وہ اچھا بندہ ہے. یعنی لوگ, the people they wish to meet you, to see you, آپ سے لوگ ملنے کی خواہش کریں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے فرار کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے بھاگیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اگر مر جاؤ, اس دنیا سے چلے جاؤ تو بکوا علیکم, جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں, گریہ کریں. ایسی زندگی گزارو. آج میں نے چاہا کہ مولا کی کچھ حدیثیں بھی اس مجلس میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ مرحوم کو اس کا ثواب مل سکے. مرحوم نے اپنی پوری زندگی عشق اہل بیت میں گزاری. سنیے, یقول مولا علی بن ابی طالب فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا او بعد غد فانما حلک من کان قبلک باقامتهم على الامان والتسویف حتى اتاهم امر الله بغتة وهم غافلون. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کا جو بچا کچا حصہ ہے, مثلا میری عمر جو ہے, آپ کی جو عمر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے زندگی گزاری, آپ 40 ایئرس کے ہو گئے, 50 کے ہو گئے, 60 کی, ریمیننگ جو آپ کے پاس ٹائم ہے زندگی کا, اس کا مصرف صحیح کرو, اس کا صحیح استعمال کرو, رضائے پروردگار کے لیے مشیت الہی کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی گزارو. نفس کی غلامی کو چھوڑ دو, اسلیوری آف سول کو چھوڑ دو, ایتھیکل کام کرو, ورچو ایتھکس کے لیے کام کرو. جب آپ ایتھیکل کام کرو گے, ہیومینٹی کے لیے کام کرو گے, آپ کو سکون ملے گا. خدمت خلق کر کے تو دیکھو, آپ کو سکون ملے گا. مولا فرماتے ہیں اب بھی جو کچھ بچا ہے نا زندگی کا, اس کا استعمال صحیح کر لو. کیوں مولا؟ مولا فرماتے ہیں یہ مت کہو کل یا پرسوں اس عمل کو کروں گا. اچھے عمل کا کرنے کا ارادہ آپ کے ذہن میں ہوا, فوراً کر لیجئے. کل نہ سوچی کہ کل کریں گے. کچھ نیکی کرنا ہے, خدمت خلق کرنا, ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے, معاشرے کے لیے کام کرنا, کمیونٹی کے لیے کام کرنا, کچھ آپ کو کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, تو ڈو اٹ ٹوڈے. آج کرو. یہ جوانوں مولا فرما رہے ہیں آج کرو. آج سے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں اس بات کو نوٹ کر لو کہ اچھے اعمال کے لیے ہم ڈیلے نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں وقت جو بچا ہوا ہے اس کو پکڑ لو, اور جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو. یہ مت سوچو, یہ مت کو کل یا پرسوں, ایسا مت کرو. کیونکہ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی تمنائیں رکھنے والے افراد جو ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ ہلاک ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ مولا فرماتے ہیں دنیا میں جو تو مولا کا جملہ ہے کہ فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ, جو تم سے پہلے بہت سارے لوگ, امتیں, قومیں, افراد, نیشن, عشیرہ, قبیلہ, افراد گزرے ہیں, تم نے خود دیکھا ہوگا. نہیں کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, وی ہیو ٹائم, ابھی تو میری ایج کہاں, میں تو ابھی 20 ایئرس کا ہوں, میں تو ابھی 30 کا ہوں, میں تو ابھی 40, ابھی تو میں جب ضعیف ہوں گے تب کر. نو, مولا فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے کہا کل کریں گے, پرسوں کریں گے, وہ ہلاک ہو گئے. مینز وی شوڈ ڈو ٹوڈے ناٹ ٹمارو. اگر کچھ کرنا ہے تو آج کر لو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر, حتی آتاہم امر اللہ بغتۃ وہم غافلون, اچانک موت ان کے قریب آ گئی اور وہ افراد غافل تھے, غفلت میں تھے. کل کریں گے, پرسوں کریں گے, یہ سوچتے سوچتے, یہ فکر کرتے کرتے اچانک
موت نے ان کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا، موت ان کے قریب آ گئی اور وہ غافل تھی، اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں تھے، اسی ذہنیت کے تھے۔ آخر میں نتیجتاً کیا ہوا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک اور عظیم حدیث مولا کی سن لیجئے اور آپ کی رحمت تمام کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں العاقل من لا یضیع له نفسا فیما لا ينفعه ولا یقتنی ما لا یصحبه۔ اللہ اکبر۔ مولا نے عاقل فرد کی تعریف کیا ہے۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ تعریف کریں ایک الگ مسئلہ ہے، مگر زبان علی، لسان علی، علی کی زبان سے عاقل کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں عاقل وہ شخص ہے جس کا عمل، جس کا ایکشن اچھا ہو، مثمر ہو، مفید ہو، فائدہ مند ہو، ایسا مفید عمل ہو جو اس کے ساتھ چلے، جو اس کے ساتھ رہے۔ تو آج سے یہ عہد کرو اس مجلس کے بعد کہ ہم ایسے عمل کریں گے، ایسے افعال کریں گے، ایسی خدمتیں کریں گے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ مٹ جانے والے عمل نہیں بلکہ باقی رہنے والے عمل جو آپ کے ساتھ جائیں، جو آپ کے ساتھ جائیں، جو آپ کے ساتھ آخرت تک جائیں، جو قبر میں اعمال آپ کے ساتھ جائیں، جو محشر میں آپ کے کام آئیں، جو ڈیتھ کے بعد آپ کے کام آئیں، وہ ایسے عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً مرحوم مرزا اقبال صاحب جن کی زندگی عشق اہل بیت میں گزری، لکھنؤ سے لے کر آج اس مرحوم کو ایصال کرنے کے لیے یہ مجلس آوا ان کے چہلم کی برپا ہے۔ لکھنؤ کی زندگی انہوں نے شروع کی لکھنؤ سے، اور بڑی مشقتیں، زحمتیں اٹھانے کے بعد یہ فرد لندن کی سرزمین تک آیا اور ایجوکیشن وہاں سے لیا، اور لینے کے بعد اپنا جب بزنس اور تجارت وہاں پر اس کا آغاز کیا، شروع کیا، تو اس فرد نے، اس مومن نے آغاز جو کیا ہے تو مولا عباس کے نام سے۔ میری ان سے ملاقات لندن میں ہوئی، ادارے جعفریہ میں مجلس عدا عشر محرم سے خطاب کر رہا تھا، عشر محرم پڑھ رہا تھا۔ مجلس کے دوران جب مجلس ختم ہو گئی، یہ محترم مرحوم مجلسوں میں مسلسل شرکت کرتے رہے۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہ میرے قریب آئے اور آنے کے بعد مجھ سے گفتگو کرنے لگے، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد خیر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ مجلس میں تشریف لائے، اور مجلس میں جب تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور جب تفصیل سے ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان کا جب لہجہ دیکھا تو میں نے کہا آپ لکھنؤ کے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے پہچانا کیسے؟ میں نے کہا میں نے آپ کے لہجہ تکلم سے پہچان لیا، آپ کی تہذیب سے پہچان لیا، آپ کا جو تہذیب ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، آپ کا جو نطق کا، گفتگو کا، تکلم کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے، ایسا محسوس ہوتا آپ لکھنؤ کے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، میں لکھنؤ سے میرا تعلق ہے، لکھنؤ میں مفتی گنج کا رہنے والا ہوں۔ ساری تفصیلیں انہوں نے بیان کی۔ مختصر یہ کہ جوانوں، ایک مرتبہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کے یہاں ضرور آؤں گا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوا کہ یہ فرد لندن میں رہ رہا ہے، اس کے باوجود اخلاق کا علم، یہ طریقہ گفتگو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بات کرنا۔ اس کے بعد شب 8 میں نے وہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے خطبے کو جب مجلس میں پڑھا، مجلس کے ختم ہونے کے بعد مرحوم نے مجھے کلیجے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد آنکھوں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنسو ہیں، اور اس کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ آج مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس سے پہلے آپ نے بھی تو مجلسیں سنی؟ کہا ہاں ساری مجلسیں سنی، سب کچھ بہتر تھا، لیکن آج آپ نے جب غازی کے فضائل پڑھے، آج آپ نے جب غازی کے مصائب پڑھے اور ان کے خطبے کو مولا کے پڑھا تو مجھے قلبی سکون ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں مولا عباس کا چاہنے والا ہوں، میں مولا عباس علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہنے والا ہوں۔ خطبہ جناب عباس تفصیل سے سننے کے بعد اس مومن کو سکون ملا۔ خیر میری ملاقات ان کے گھر پر بھی ہوئی، اور مجھے مرحوم نے اپنے گھر پر بلایا، میں ان کے ہاں گیا۔
ان کے بچوں سے جب ملاقات ہوئی بہت خوشی ہوئی، ان کی تہذیب کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کا سلیقہ دیکھ کر، ان کا طریقہ دیکھ کر، ان کا نہج دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ لنڈن میں رہ کر اتنے زیادہ مہذب، اتنے زیادہ منسق، اتنے زیادہ بہترین بچے ہیں۔ خدا مرحوم کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور آخری ملاقات میں جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آخری ملاقات کے بعد جب میں آنے لگا تو بہت دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتے رہے، اور آخری ملاقات لنڈن میں ان سے ہوئی میری۔ مرحوم کہنے لگے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اس وقت لنڈن میں ہوں۔ کہنے لگے ہم آ رہے ہیں آپ کو لینے کے لیے، ہم ساتھ کہیں کھانا کھائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں زحمت نہ کریں۔ خیر پوری فیملی اور بچوں کے ساتھ مرحوم تشریف لائے۔ میں نے ان کے اندر جو دیکھا تہذیب، میں نے جو ان کے اندر دیکھا سادہ لوح، میں نے جو ان کو اندر دیکھا کوئی ایگو نہیں، کوئی غرور بزنس کا نہیں، کوئی تجارت کا غرور نہیں، کوئی دولت کا غرور نہیں، کچھ نہیں، ایک دم سادہ لوح فرد پوری فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آئے۔ اور اس کے بعد کہا مولانا ساتھ میں چلیے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے جب اس بندے کے اس اخلاق کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یقیناً اگر کوئی عشق مولا میں ڈوب جائے، عشق اہل بیت میں ڈوب جائے تو اس کا اخلاق سنور جاتا ہے، اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ عزیزان گرامی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے اس عزیز اور اپنے اس قریبی فرد کی مجلس چہلم میں پڑھوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے کن الفاظ میں تعزیت پیش کروں۔ بہت سخت منزل عزیزوں، جب مرحوم کا انتقال ہوا تو ان کی فیملی چونکہ لنڈن میں تھی اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات میں جب بات ہوئی ان کے بچوں سے، ان کی فیملی سے، تو مجھے پتہ چلا اتنے سخت حالات تھے، کیسے فیملی نے گزارا ہوگا جب مرحوم کا انتقال ہوا ہوگا۔ اور مرحوم کے انتقال کی خبر کے بعد بچے مرحومہ کے بچے مرحوم کے گھر کے اندر موجود تھے، اور مرحوم کی زوجہ اپنے بچوں کو گلے بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ سخت منزل تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو جا کے ان کو پرسہ دے سکے۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا، کوئی ان کو پرسہ نہیں دے سک رہا تھا۔ بچے گھر میں موجود تھے مگر بچے ماں سے گلے نہیں لگ رہے تھے، اور ماں اپنے بچوں کو گلے لگا کے بھی رو نہیں سکی۔ اللہ اکبر! جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا کہ کربلا کو نگاہ میں رکھیے، کربلا کے اس منظر کو یاد کیجئے، اور اس منظر کو یاد کر کے صبر کیجئے، تب جا کر آپ صبر کر سکتی ہیں۔ خدا کی قسم وہ منظر بہت سخت ہے۔ دیکھیں آپ جب کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تمام منازل بہت سخت ہے کربلا میں، لیکن عزیزو آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کے لیے وہ سخت منزل تھی جب جوان بیٹے نے پکارا تھا، اور جوان بیٹے کے قریب حسین پہنچے تھے۔ جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا حسین کے لیے بہت سخت منزل، بہت مشکل تھی، بہت بڑی مشکل تھی امام وقت کے لیے، بہت بڑا مصائب کا مسئلہ تھا امام حسین کے لیے۔ ایک باپ کے لیے سخت منزل تھی کہ جوان بیٹا شبیہ پیغمبر جو تھا وہ زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ عزیزو انبیاء نے چہروں کو موڑ لیا تھا، اولیاء نے چہرے کو موڑ لیا تھا۔ حسین اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تم تو نکال رہے ہو مگر ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر حسین نے اس منزل کو بھی گزار لیا۔ حسین اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو بھی حسین خیمے تک لے آتے ہیں۔ بہت سخت منزل ہے مولا حسین کے لیے، بہت سخت منزل تھی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھانا، بہت سخت منزل تھی اپنے بھائی کے لاشے تک پہنچنا، بہت سخت منزل تھی مظلوم کربلا کے لیے۔ لیکن سب سے زیادہ سخت ترین مسئلہ اگر امام حسین کے لیے کوئی تھا تو وہ منزل تھی رخصتی کی منزل۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء نے اس منزل کو بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی خواب میں آ کر یہ کہا گیا کہ اس منزل کو پڑھو۔ وہ سخت منزل تھی رخصتی کی منزل، جب امام حسین اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، مظلوم کربلا حینما خرج الحسین علیہ الصلاۃ والسلام من الخیمۃ واراد الذهاب الى المقتل، عزادارو میں کیسے بیان کروں، سخت منزل تھی حسین کے لیے۔ کبھی 4 سالہ بچی حسین کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، کبھی بیویاں حسین کو جانے نہیں دیتی۔ روایت کے جملے عزاداروں بیان کر دوں، سکینہ ایک گوشے میں کھڑی تھیں اور اپنے بابا کو رخصت نہیں کر رہی ہیں۔ حسین ڈھونڈتے ہوئے اپنی بیٹی کے خیمے میں گئے اور آ کر کہا سکینہ سکینہ خدا حافظ، مگر سکینہ اپنے بابا کے قریب نہیں آ رہی ہیں۔ بیٹا بیٹا خدا حافظی نہیں کرو گی، بیٹا رخصت نہیں کرو گی؟ آواز دے کر کہا نہیں بابا رخصت نہیں کروں گی، بابا مت جائیے مقتل میں، بابا مت جائیے مقتل میں۔ 4 سالہ بچی ہے، اپنے بابا سے کری بابا نہ جائیے مقتل میں، اس لیے کہ بابا جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بابا جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم مرزا کو پہنچے اور ان کے درجات پروردگار بلند ہوں۔ عزیزو، حسین رخصت تو ہو رہے ہیں لیکن بیویاں حسین کے قریب، ہمیں کس کے حوالے؟ بیٹی حسین کے قریب، ہمیں کس کے حوالے؟ حسین کے لیے سخت منزل تھی کہ اس طرح کے جنگل میں بیویوں کو چھوڑے تو کس کے سہارے چھوڑے؟ بیٹا غشی کے عالم میں ہے، بیٹی دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ عزیزو، حسین نے بمشکل تمام اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ عجیب منظر تھا، حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا کربلا کے صحرا میں۔ عظم اللہ لکم الاجر۔ عزیزو، خرج الحسین، حسین جب چلے ہیں اپنے عزب باوفا کو، حسین نے کہا رہوار آگے بڑھ، لیکن جب رہوار آگے نہیں بڑھتا، حسین نے دیکھا کہ ان کا یہ رہوار اسب باوفا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ فوراً کہا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس نے اشارہ کیا آقا ذرا سمو کی طرف تو دیکھیے، آقا ذرا سمو کی طرف تو دیکھیے۔ جب مولا نے سمو کی طرف دیکھا، ایک 4 سالہ بچی، اولاد والوں مجھے بتاؤ، تمہیں اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹی کو یقین ہو جائے میرا بابا واپس نہیں آئے گا اور باپ کو بھی معلوم ہے میں واپس نہیں آؤں گا، کتنی سخت منزل ہے باپ کے لیے بیٹی سے جدا ہونا، اور ایسی بیٹی کہ جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عنایت کر جو میرے کلیجے پر سوئے تو سکون عطا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، حسین سے بیٹی کہتی بابا 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 گھوڑے سے زمین پر آ جائیے، بابا بابا مجھے ایک بار پھر سے سینے پر سلا لیجئے بابا۔ عزیزو، حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، زمین کربلا پر حسین لیٹ گئے۔ جب زمین کربلا پر حسین لیٹ گئے تو حسین نے بچی کو آخر مرتبہ پیار کیا۔ پیار کرتے کرتے آہستہ سے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر آہستہ سے کہتی بابا بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اس بچی کو احساس یتیمی ہو گیا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، مظلوم کربلا خیمے سے مقتل کی طرف چلے ہیں، کبھی فرات کی طرف جاتے ہیں، عباس دلاور اٹھو۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مظلوم کربلا مقتل میں موجود ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی حسین پر حملہ کرو، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کوئی پتھر فاطمہ کے لال پر برسا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تبر مار رہا تھا۔ عزادارو، جب حسین پر زخم لگتے تھے حسین رو کر فرات کی طرف ایک جملہ کہتے تھے عباس عباس۔ جب کسی نے نیزہ مارا حسین نے رو کر کہا عباس۔ عزیزو، جب ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا ہاتف غیبی کی آواز گونجی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ عزادارو، حسین نے تلوار کو نیام میں تو رکھ لیا لیکن جب حملہ ہونے لگا اور حسین سنبھل نہ سکے، اب جب زخم لگتے تھے حسین رو کر کہتے تھے اماں
اماں کربلا میں آ جاؤ اماں. حسین رو کر کہتے تھے اماں. ایک مرتبہ آہستہ سے اپنے گھوڑے سے کہتے مجھے اس مقام پر لے چل جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے. عزادارو حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں. زمین کربلا میں ایک ماں تھی جو آواز دے رہی تھی اے دشت نینوا، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. عزادارو فاطمہ زہرا کی آغوش تھی. حسین ماں کی آغوش میں آئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے آخری فقرہ ہے. مظلوم کربلا کو عزادارو شمر لعین نے جب خنجر سے ذبح کیا، میں کیسے بیان کروں. عزادارو جب خنجر مولا کے گردن پہ چلا رہا تھا، خنجر تو کند تھا مگر یوں نہیں چلا رہا تھا خنجر، بلکہ یوں مولا کے گردن پہ خنجر مار رہا تھا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ زمین کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ اسب باوفا نے جب دیکھا میرا آقا مار ڈالا گیا، اس نے سوچا خیمے میں 4 سالہ بچی ہے، اسے خبر شہادت کون سنائے گا. اسب باوفا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور روتا ہوا خیمے کی طرف چلا اور رو کر ایک جملہ کہا الظلیمۃ الظلیمۃ الظلیمہ، ارے کربلا میں ظلم ہو گیا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا مار ڈالا گیا. عزادارو مجھے بتاؤ جب بچی نے بابا کے گھوڑے کو دیکھا تو بچی کو کیا سوال کرنا چاہیے تھا؟ بچی نے جیسی دیکھا دیکھ کر کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے تیری باگیں کٹی ہوئی ہیں، تیرے جسم پر تیر ہی تیر ہے. میرے بابا کے گھوڑے میں تیری یہ حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ میرا بابا مار ڈالا گیا، میرا بابا ذبح کر ڈالا گیا. لیکن اتنا بتا دے جب میرے بابا کو شہید کیا تھا کیا میرے بابا کو پانی دیا تھا؟ میرا بابا بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا، میرا بابا بہت پیاسا تھا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو، ان کی زوجہ کو، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار ان کو مقام عظیم عنایت فرما، ان کی قبر کو منور فرما. تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، تجھے محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے. کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے بار دیگر ایک